انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین سید الثقلین تاجدار مدینہ ولی بطحا آقا نامدار پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں انبیاء میں سب سے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا. رحمت و بخشش کی دعائیں آل رسول، اہل بیت رسول، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء کرام، بزرگان دین، محدثین اور مجاہدین کے لیے. دعا ہے اے پروردگار عالم ان سب پر اپنی گڑھا رحمت فرما. بھائیوں، بزرگوں، عزیزاں اور بہنوں، سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ النور میں فرمایا ہے، ورس نمبر 44، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ سبحانہ و تعالی رات اور دن کو عدل بدل کرتے ہیں، بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بہت بڑی عبرت ہے. دنوں کا بدلنا اور راتوں کا آنا، جیسے ہی رات ہوتی ہے تیزی سے گزر جاتی ہے اور پھر اس کے پیچھے دن چڑھ آتا ہے، کبھی دن ہے اور کبھی رات. یہ سارا سلسلہ دن اور رات میں جتنے بھی تصرفات ہیں یہ ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے وجود کی نشانی ہے. کبھی دن لمبا ہوتا ہے تو کبھی دن چھوٹا، اور کبھی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو کبھی راتیں چھوٹی، اور کبھی یہ دونوں معتدل برابر ہو جاتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اپنی طاقت، اپنے غلبے اور اپنے علم کی بنیاد پر دن و رات میں تصرفات کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. اگر ہم اس پہ غور کریں کہ اگر ہمیشہ ایک سا موسم رہے، دن رہے اور رات نہ آئے، رات ہو تو دن نہ آئے، ہمیشہ گرمی کا موسم رہے یا ہمیشہ سردی کا موسم رہے، نہ بہار ہو نہ خزاں، تو یقین جانیے یہ زندگی بے مزہ ہو جائے. یہ دنوں کا بدلنا، موسموں کا بدلنا، یہ ہماری طبیعتوں کو، ہمارے مزاجوں کو تر و تازہ رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے. مختلف موسموں کی یہ تبدیلیاں بنی نوع انسان کے لیے یقیناً بہت بڑی نعمت ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کی ہے. تو آج ونٹر کا آغاز، سردی کی شدت بڑھ رہی ہے، اگرچہ خشک سردی ہے، بارش کی بہت ضرورت ہے. ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسائے. پہاڑوں پر برف باری کا آغاز ہو چکا ہے، سرد ہوائیں اس وقت بہت متاثر کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بران رحمت نازل فرمائے اور بیماریوں سے اور سردی کی شدت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچا لے. تو بھائیو، سردی کے موسم کے حوالے سے اس میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، چند باتیں مختصر سے اس وقت میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سردی کے اس موسم میں خود کو بچا کے رکھنا ہے. بارش نہیں ہے تو یہ سردی ہے، یہ خشک سردی ہے، اور طبیب، حکماء اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ خشک سردی نقصان دہ ہوتی ہے. تو اس کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں. خاص طور پر بچوں اور بوڑھوں کو لازمی احتیاط کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو. تو اللہ تعالیٰ نے سردی سے بچنے کے لیے
ہمیں اسباب عطا کیے ہیں. ہم سردی محسوس کرتے ہیں آگ جلا لیتے ہیں, سردی محسوس کرتے ہیں جیکٹ پہن لیتے ہیں, چادر اوڑھ لیتے ہیں, گرم ملبوسات ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, یقیناً ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, بے شک تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے. جوان ہے نا, ان کو سردی نہیں لگتی, کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے جیکٹ پہن, اور بجان ضرورت نہیں ہے, ہمیں نہیں لگتی سردی. ایسا نہیں ہے بھائی, سردی لگ جاتی ہے, اور جب لگتی ہے بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ سردی لگ گئی. تو انسان کہ اس کے اعضائے جسم کا بھی اس پہ حق ہے. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, یہ جسم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, اس کی حفاظت کرنا, اسے بیماری اور تکلیف سے بچانا, اور اسے کسی سخت آزمائش میں مبتلا کرنا یہ درست نہیں ہے. ہمیں اپنے بچاؤ کا سامان پیدا کرنا چاہیے. اور سردی کے موسم میں, سردی چونکہ سب کو لگتی ہے, تو غربا کا, مساکین کا خیال رکھیں. جب آپ اپنے لیے گرم ملبوسات اپنے بچوں کے لیے خریدتے ہیں تو اپنے محلے میں, گرد و نواح میں, اور اپنے گرد ان لوگوں کا خیال رکھیں جن کے پاس یہ اسباب نہیں ہے. ان کے لیے, ان کے بچوں کے لیے گرم ملبوسات ممکن ہو سکے جس حد تک اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے اس کی لازمی کوشش کرنی چاہیے. تو سردی کے موسم میں سب سے پہلی بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سردی ہو یا گرمی, کسی بھی موسم کو برا کہنا. بعض لوگوں کو سردی بہت اچھی لگتی ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں مجھے سردی بالکل اچھی نہیں لگتی, گرمی کا موسم اچھا لگتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو معتدل موسم پسند ہے. تو یہ طبیعت مزاج اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, لیکن اس کی بنیاد پر ہم سردی کو برا کہیں یا گرمی کو برا کہیں, یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. ہمیں اگر سردی اچھی نہیں لگتی تو صبر کرنا چاہیے, کسی بھی قسم کا گلہ شکوہ نہ کریں. سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری تم اسے برا سمجھو, تمہیں وہ بری لگتی ہو, لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر رکھی. اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو, تمہیں وہ بہت اچھی لگتی ہے, لیکن اس میں تمہارے لیے خیر بھلائی ہرگز نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. تو یہ سب کچھ, یہ سارا نظام, یہ سارے موسم, یہ دن و رات کے تغیرات, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اس نظام کو برا بھلا کہنا در حقیقت اللہ کو برا بھلا کہنا ہے. اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم, تو مجھے ایذا دیتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے, کہتا ہے ہائے زمانے کی کم بختی, سو تم میں سے کوئی ہرگز یوں نہ کہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے زمانے کی کم بختی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں زمانہ ہوں, میں دن اور رات کو بدلتا ہوں, میں جب چاہوں سردی لے آؤں, جب چاہوں گرمی لے آؤں, جب چاہوں دن لے آؤں, جب چاہوں رات لے آؤں, یہ اللہ کے اختیار میں. تو موسموں کی شدت سے یا دن اور رات کے تغیرات سے یا اپنی ناپسند اور پسند پر کبھی بھی زمانے کو یا موسموں کی شدت کو یا کسی ایک موسم کو ہرگز برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. اور عزیز بھائیوں, دوسری بات یہ ہے, جو سردی ہے, سردی کی شدت ہو یا گرمی کی شدت ہو, غور کیجئے, ہلکی سی سردی اور یہ ہلکی سی گرمی جو ہماری اس دنیا میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے, اور اس کے لیے ہم کئی طرح کی سہولتوں کا اہتمام کرتے ہیں. اور لوگ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے گھروں میں اے سی لگاتے ہیں, سینٹرلائز اے سی کرتے ہیں اپنے گھروں کو, اور گرمی کی سردی کی شدت سے بچنے کے لیے لوگ گھروں میں ہیٹر لگاتے ہیں, آگ کا اہتمام کرتے ہیں, گرم ملبوسات, یہ سب کچھ
انسان کوشش کرتا ہے کہ میں سردی کی شدت سے بچ جاؤں اور گرمی کی شدت سے بچ جاؤں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو گرمی کی شدت ہے اور یہ جو سردی کی شدت ہے یہ جہنم کی وجہ سے ہے۔ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جہنم نے اپنے رب کے حضور شکایت کی، کہنے لگی یا اللہ اے میرے رب، آگ اتنی زیادہ ہے میرے اندر اور گرمی اس قدر شدید ہے کہ میرے بعض حصے بعض کو کھائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کے سانس لینے کا سبب ہے۔ جب وہ سانس نکالتی ہے تو تم گرمی محسوس کرتے ہو، جب وہ سانس کھینچتی ہے تو سردی محسوس کرتے ہو۔ تو ایک طرف دنیا کی سردی اور گرمی ہے اور دوسری طرف جہنم کا عذاب ہے۔ دنیا کی گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے ہم بہت سے اسباب جمع کرتے ہیں، کیا ہم نے جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے، وہ گرمی کا عذاب ہو یا سردی کا عذاب ہو، اس سے بچنے کے لیے بھی کوئی اسباب جمع کر رکھے؟ یہ بھی بھائیوں غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موسم سرما میں سردی اور موسم گرما میں گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، کئی طرح کے اسباب۔ جہنم سے بچنے کے لیے بھی اسباب جمع کیجئے، آج وقت ہے اس بات۔ سردی کے موسم میں یقیناً وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، تو سردی کے موسم میں وضو کرنے والوں کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ بات فرمائی، آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا الا ادلکم الا ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، لوگوں کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے۔ 2 باتیں کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہوں کو معاف کر دیں اور درجات کو بلند کر دیں، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کہنے لگے کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے، ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، سردی کے موسم میں یعنی جب وضو کرنا مشقت اور ناگوار ہو انسان کے لیے، اس کے باوجود کامل وضو کرنا، یہ بہترین عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اور فرمایا دوسری بات، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی بہترین عمل ہے، اور مساجد کی طرف کثرت سے قدم بڑھانا۔ فرمایا یہ رباط ہے، رباط، یہ 3 عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں جو انسان کے گناہوں کے معافی کا سبب بنتے ہیں اور درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب ناگواری میں، مشقت میں، جب دل نہ چاہ رہا ہو جیکٹ اتاریں گے، پانی ٹھنڈا ہے، گرم بستر چھوڑنا پڑے گا، سردی لگے گی، جب پانی لگے گا تو مشقت ہے، وضو کرنا مشکل ہے، ناگوار لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جبر کرتے ہیں، اپنے آپ پہ صبر کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، تو بہت بڑی فضیلت ہے بھائیوں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے گناہ معاف نہیں کروانا چاہتا؟ ہم میں سے کون ہے جو اپنے درجات کی بلندی نہیں چاہتا؟ یقیناً سب چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھائیوں، جب آپ سردی میں وضو کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہمارے حالات سے آگاہ ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ہمیں جانتے ہیں۔ تو سردی کے موسم میں اعضائے وضو کو، بالخصوص کوہنیوں کو، ایڑیوں کو ہاتھوں سے اچھی طرح مل لینا چاہیے تاکہ موسم کے خشک ہونے کی وجہ سے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، کیونکہ بسا اوقات انسان پانی سے وضو کر لیتا ہے اور اوپر سے کر لیتا ہے، تو پانی اگرچہ اوپر سے لگا ہے لیکن وہ جگہ خشک ہونے کی وجہ سے اس میں نمی جذب نہیں ہوتی اور وہ جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بڑی وعید ہے، جو شخص وضو کرے
اور اعضائے وضو خشک رہ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار اسبغ الوضو، اگر کوئی ایڑی برابر بھی جگہ خشک رہ گئی وضو کرتے ہوئے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ لہذا سردی کے موسم میں آپ وضو کرنے جا رہے ہیں تو اچھی طرح وضو کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم فضیلت حاصل کرنے کے بجائے اللہ کی پکڑ میں آ جائیں، تو اچھی طرح وضو کریں۔ اور ایک اور بات بھائیو، سردی کے موسم کے حوالے سے کچھ باتیں غسل کے متعلق ہے، احکامات ہیں، کیونکہ سردی کے موسم میں اکثر لوگ غسل کرنے سے اور نہانے سے بھاگتے ہیں، پورا ہفتہ نہاتے نہیں ہیں، سردی ہے بھئی کیا کریں، جبکہ فرضی غسل جان بوجھ کر نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسے لیٹ کرتے چلے جانا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کے ہاں گرم پانی کی سہولت موجود ہے، جس سے گھر میں سہولت موجود ہے اسے تو بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے، اور جن گھروں میں یہ سہولت نہیں ہے وہ کوشش کریں کہ پانی گرم کر لیں، چولہے پہ پانی گرم ہو جاتا ہے، اور عام آدمی کے نہانے کے لیے 3 سے 4 لیٹر پانی کافی ہے۔ ہمارے ہاں جو نہانے کا رواج سمجھا جاتا ہے نا، بس شاور میں پانی آتا چلا جائے اور گرم پانی ہو، میں آدھا گھنٹہ پانی کے نیچے کھڑا رہوں اور پتہ نہیں کیا سوچتا رہوں، اور پھر نہا کے اسے نہانا نہیں کہتے بھائی یہ پانی کا ضیاع ہے۔ نہانے کا مطلب ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق پانی استعمال کریں اور نہا کر فوراً باہر نکلیں۔ واش روم میں بھی بیٹھے رہنا اور نہاتے رہنا یہ کوئی قابل تحسین عمل نہیں ہے۔ تو غسل کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لیں بھائیوں، سردی میں عام طور پر لوگوں میں نزلہ زکام، کھانسی اور ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس میں 2 طرح کی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بیماری ہے، بڑھاپا بہت زیادہ ہے مثال کے طور پہ، یہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو پانی استعمال نہ کریں، آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے اسلام میں اگر وضو نہیں کر سکتا، پانی کے استعمال بنائے تو تیمم کر لے۔ اگر غسل فرض ہے، غسل نہیں کر سکتا، احترام ہو گیا ہے، یا اس نے مستری کی ہے، یا عورت ہے وہ اپنے ایام سے فارغ ہوئی ہے، تو اگر تو ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے اور اس کے لیے پانی کا استعمال نقصان دہ جان لیوا ہو سکتا ہے، اور یا اس کی بیماری کو بڑھا سکتا ہے، یا اس کی تکلیف میں اضافہ کر سکتا ہے، تو ایسے مرد اور عورت کو پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں اللہ نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں، تو وہ غسل کی جگہ تیمم کر لے۔ وضو کا متبادل بھی تیمم ہے اور غسل کا متبادل بھی شریعت میں تیمم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ النساء ہے ورس نمبر 43، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اگر تم بیمار ہو، یا تم سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہے، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہے، یا تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو بھائیو، اس آیت کریمہ میں بیماروں کو اور مسافروں کو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بیمار آدمی سے مراد وہ آدمی ہے جسے وضو اور غسل سے نقصان ہو، یا بھائیو اس کی بیماری میں اضافے کا خدشہ ہو، اور اس میں وہ بیمار بھی شامل ہے جو مقیم ہے اور اس پر غسل فرض ہو گیا ہے، یہ نماز کا وقت ہے اور وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، یا اسے احترام ہوا ہے، گھر میں گرم پانی میسر نہیں ہے، تو ٹھنڈے پانی سے غسل اگر اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا اس کی نقصان میں اضافہ کر سکتا ہے بیماری میں، تو اسے تیمم کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک رات ہم غزوہ ذات سلاسل میں تھے کہ ایک رات بہت ٹھنڈی رات تھی، سرد ہوائیں چل رہی تھیں، لیکن مجھے احتلام ہو گیا، مجھے خدشہ ہوا
کہ اگر میں نے غسل کیا، ہم سفر میں ہیں اور ٹھنڈی رات ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، اگر میں نے غسل کیا نا تو میں بیمار ہو جاؤں گا یا ہلاک ہو جاؤں گا. کہتے میں نے تیمم کیا، اپنے ساتھیوں کو نماز فجر پڑھا دی. لوگوں نے یہ واقعہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی عمر بن عاص نے یہ کام کیا ہے. آپ نے مجھے طلب فرمایا اور کہا عمر، کیا تو نے جنبی ہوتے ہوئے بھی ناپاکی کے حالت میں اپنے ساتھیوں کو جماعت کروائی ہے؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے تیمم کیا تھا. تو آپ نے فرمایا کس وجہ سے تو نے غسل نہیں کیا؟ میں نے اللہ کا یہ فرمان پڑھا. میں نے کہا اللہ کے رسول، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. رات بہت ٹھنڈی تھی، سرد ہوائیں چل رہی تھی، اگر غسل کرتا تو بیمار ہو جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور آپ مسکرائے، آپ نے کوئی بات نہیں کی. تو آپ کا خاموش ہو جانا یہ دین ہے. اگر غلط ہوتا تو آپ منع فرماتے. تو آپ کا خاموش ہو جانا اس بات کی رخصت ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے نقصان دہ ہے پانی کا استعمال تو وہ تیمم کر لے. وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے. غسل فرض ہے، نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی تو وہ تیمم کر لے. تیمم کا طریقہ خواہ تو تیمم وضو کے برابر بدلے میں کیا جا رہا ہے یا غسل کی جگہ کیا جا رہا ہے، اس کا طریقہ ایک ہی ہے، کوئی مختلف طریقے نہیں ہے. آپ نے وضو کرنا تھا، نہیں کرنا چاہتے، یا پانی نہیں ہے، یا پانی کا استعمال کرنا نہیں چاہتے تو تیمم کریں. غسل کرنا تھا، فرض ہے، لیکن نہیں کرنا چاہ رہے، پانی کا استعمال نقصان دہ ہے تو تیمم کریں. دونوں کا طریقہ بالکل ایز اٹ از سیم ہے، ایک ہی طریقے سے تیمم ہوگا. اور وہ حدیث میں ہے، سیدنا عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے، وہ کہتے ہیں جہاز کے سفر میں تھے، احتلام ہو گیا، سفر میں تھے، صحرا، جہاز کی بات کروں، صحرا میں سفر میں تھے، کہتے ہیں احتلام ہوا. تو میں نے کیا کیا؟ کہتے میں زمین پر لیٹا، پانی تو تھا نہیں، جیسے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جانور زمین پہ لیٹیاں مارتا ہے، تو میں نے اچھی طرح مٹی کو پورے جسم پہ مل لیا کہ میں نے پاک ہونا ہے. تو پھر میں نے نماز پڑھ لی. کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا اللہ کے رسول یہ مسئلہ بنا اور میں نے پانی نہیں تھا، تو میں نے پھر یہ کام کیا، مٹی میں الٹ پلٹ ہوا اور سارے جسم پر مٹی کو مل لیا. آپ نے فرمایا یہ تو اتنا کر لیتا تو تیرے لیے کافی تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں زمین پہ مارا اور پھر آپ نے اس کو جھاڑ لیا، پھونک ماری اس میں، یعنی اگر کوئی مٹی لگی ہے تو آپ نے اس کو پھونک مار کے اڑا دیا اور آپ نے اپنے چہرے پر ایک دفعہ ہاتھ پھیرا، پھر دائیں ہاتھ کے پچھلی طرف بایاں ہاتھ پھیرا اور پھر بائیں ہاتھ کی پچھلی جانب ہتھیلی کی بیک سائڈ پر دایاں ہاتھ پھیرا بسم اللہ پڑھ کے. تو آپ نے فرمایا تو اتنا کر لیتا تو تیرے لیے کافی تھا. اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے پہلے ہاتھوں پہ ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ پھیرا، ہتھیلیاں ایک دوسرے کے پر پھیری اور پھر چہرے پر پھیرا. دونوں طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمم کرنا ثابت ہے اور یہی طریقہ ہے. اس کے علاوہ نیت سے کوئی الفاظ ادا کرنا جیسے لوگ وضو کے لیے کرتے ہیں یا نماز کے لیے کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بھائی یہ طریقہ ہے تیمم کرنے کا. سردی کے موسم میں اگر پانی ٹھنڈا ہے اور بیمار ہونے کا خدشہ ہے تو تیمم کریں. خاص طور پر بزرگوں کے لیے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بسا اوقات ٹھنڈے پانی کا اہتمام نہیں ہوتا یا اہتمام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ اپنے آپ پر جبر کرتے ہیں، مسئلے کا علم نہیں ہوتا، پھر ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں زبردستی اور پھر بیمار ہو جاتے ہیں. تو یہ شریعت کی رخصت ہمارے لیے ہے بھائی. تو اللہ نے جب یہ رخصت دی ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، سے جائے کہ ہم اپنے اوپر جبر کریں اور پھر بیمار ہو جائیں اور پھر وہ روٹین جو ہماری مسجد میں آنے کی وہ بھی خراب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جرابوں اور موزوں پر سردی کے موسم میں مسح کیا جا سکتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موزوں پر بھی اور جرابوں پر بھی مسح کرنا ثابت ہے۔ مسافر آدمی ایک دفعہ جب اس نے وضو کر کے، شرط یہ ہے کہ جب جرابیں پہنی ہیں یا موزے پہنے ہیں اس وقت وضو قائم ہو، اس وقت وضو قائم ہو، یہ شرط ہے۔ موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ نے جب وہ جرابیں اور موزے پہنے اس وقت آپ کا وضو قائم تھا۔ پھر اس کے بعد مسافر آدمی ان جرابوں پر 5 نمازوں کا مسح کر سکتا ہے۔ کتنی نمازوں کا؟ اور مقیم آدمی جو سفر میں نہیں ہے وہ 5 نمازوں کا مسح کر سکتا ہے، اور مسافر آدمی 15 نمازیں، 3 دن تک وہ ان جرابوں اور موزوں پر صرف مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ رخصت ہمیں ہمارے دین میں ہمیں ہمارے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سردی عام طور پر پاؤں سے چڑھتی ہے، سردی پاؤں سے چڑھتی ہے، اس لیے پاؤں ہمیشہ لپیٹ کے رکھیں، جرابوں کا استعمال کریں، اور جب آپ وضو کے لیے آئے کوشش کریں جرابیں پہنے ہی تب جب آپ کا وضو، آفس جاتے ہوئے نکل رہے ہیں تو وضو کر کے جرابیں پہن لیں، جاب پہ جا رہے ہیں، دکان کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے جرابیں پہننی ہے تو پہلے وضو کر لیں، تاکہ جب آپ باہر کہیں نماز کے لیے رکیں گے، کسی مسجد میں جائیں گے، وہاں آپ کو جرابیں اتارنے کی زحمت نہیں کرنا پڑے گی۔ تو اس کا اہتمام کریں، یہ شریعت نے فائدہ ہمارے لیے رکھا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ رخصت اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ تو سردی کے موسم میں نماز کے دوران چند باتیں قابل توجہ ہیں۔ نماز کے دوران منہ ڈھانپنا منع ہے۔ عام طور پر سردی کے موسم میں ٹھنڈ سے بچنے کے لیے دوست احباب چادر کا، رومال کا استعمال کرتے ہیں، تو نماز کے دوران چادر کو ویسے لپیٹ لینا یا گلے میں آپ نے رومال لپیٹ رکھا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن چہرے پر لپیٹنا اس کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص نماز میں اپنے منہ کو ڈھانپ لے، تو اس سے بچیں۔ دوسری بات، نماز میں صدر سے بچیں۔ صدر کہتے ہیں کہ ہم چادر کو اس طرح لے لیں اور پھر چادر کندھوں پہ ڈال کے اس سے لٹکا دیں، دونوں پہلو سے چادر لٹکتی رہے، دونوں سائڈ، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی۔ اس طرح نماز میں صدر کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وہ چادر ہو، وہ آپ کا کوئی مفلر ہو، کوئی رومال ہو جو اس طرح کندھے پہ لٹک رہا ہو دونوں جانب سے، اس کی ممانعت ہے۔ کھڑے ہوتے بھی بعض لوگ کھڑے ہوتے لپیٹ لیتے ہیں چادر، لیکن رکوع میں جاتی ہے تو دونوں طرف سے چادر لٹک رہی ہوتی ہے، اس طرح درست نہیں ہے۔ کوشش کریں نماز میں چادر نہ لیں، لیکن اگر آپ نے لی ہے، سردی کا موسم زیادہ ہے، تو اس کو اس طرح سے لپیٹ لیں کہ وہ رومال، وہ مفلر، وہ چادر دونوں کناروں سے لٹکے نہیں، بلکہ اسی طرح لپٹی ہوئی ہو کہ آپ صدر سے بچ سکیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بال سے منع فرمایا، قمیص میں بھی اور آپ نے ازار میں بھی اور امامے میں بھی۔ امامہ دونوں طرف سے ایسا نہ ہو کہ وہ لٹک رہا ہو، چادر بھی ایسی نہ ہو کہ وہ لٹک رہی ہو، یا قمیص اتنی لمبی ہو کہ وہ نیچے ٹخنوں سے نیچے چلی جائے، اس بات سے بھی منع فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا جو شخص قمیص میں، ازار میں، یہ ٹخنوں سے نیچے کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی چادر آپ نماز میں لپیٹ رہے ہیں، یا آپ نے کوئی ایسی قمیص پہن رکھی جو ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، تو ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے، اس کی سخت ممانعت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کے طور پر اسے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جانب رحمت کی نگاہ سے ہرگز نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ سردیوں کے حوالے سے عبادات کے احکام خاص طور پر میں آپ کے سامنے اختصار سے بیان کر رہا ہوں۔ انگیٹھی اور ہیٹر کو کبھی چلتا ہوا نہ چھوڑیں۔ عام طور پر گھروں میں سردی کے موسم میں ہمیشہ کوشش لوگ کرتے ہیں آگ چلانے کی، ہیٹر چلا لیتے ہیں، انگیٹھی چلا لیتے ہیں۔ تو سردی کے موسم میں جب آپ ہیٹر
آگ یا کوئی بھی چیز چلا رہے ہیں تو جب تک آپ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے، لیکن سونے سے پہلے اسے بند کر دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنے گھروں سے آگ اور چراغ کو بجھا دو، فرمایا یہ دشمن ہے تمہارے۔ پچھلے سال میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، چند دوست جانتے ہیں، بچے دوسرے کمرے میں ہیں میرے، میں اپنے ماسٹر بیڈ روم میں ہوتا ہوں، تو رات کو اچانک چھوٹے بچے نے، محمد میرا بیٹا ہے، اس نے دستک دی، بلکہ میں نے کہا بیٹا کیا بات، کہنے لگا پاپا آگ، اتنی بات کی میں دوڑا ہوں، دیکھا کہ بچوں کے کمرے میں جو سن ہیٹر ہوتا ہے، اس سن ہیٹر نیچے سے جلا، اور جلنے کی وجہ سے وہ اس کا پلاسٹک جو تھا وہ پورے کمرے میں اس کی گیس بھر چکی تھی اور دیواریں سیاہ کالی ہو چکی تھیں، اور بچے میرے جو بیٹیاں تھیں وہ بالکل بے ہوش تھیں، حالانکہ 1 گھنٹہ پہلے میں کمرے میں ہو کے گیا تھا، لیکن وہ اتنی تیزی سے وہ آگ ہوئی کہ بچے بے ہوش ہو چکے تھے۔ پچھلے سال کے واقعہ بتا رہا ہوں میں، اوپر ہی مسجد کے اوپر میری رہائش ہے، تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوا کہ وہ بچ گئے۔ تو آگ بھائیوں یہ بہت بڑی دشمن ہے، اس طرح کے کئی واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے ہوتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں خود اس عمل سے گزرا ہوں، یہ بہت تکلیف دہ ہے، بعد میں پچھتائے انسان۔ تو ابھی سے کوشش کریں کہ گھر میں آگ کبھی بھی جلتی ہوئی، وہ ہیٹر ہے، وہ سن ہیٹر ہے، وہ آپ کا اے سی کا ہیٹر ہے، کوئی بھی ہے، بند کر دیں اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، فرمایا دشمن ہے تمہارا، آگ کو اور چراغوں کو بجھا کر سونا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا حکم دے کے گئے ہیں، جہاں ہم سستی کرتے ہیں وہاں ہمیں پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور ایک بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ میں بیٹھنے سے اس انداز سے کہ آدھا جسم دھوپ میں ہو اور آدھا چھاؤں میں ہو، اس سے منع فرمایا ہے۔ سردی کے موسم میں عام طور پر ہم دھوپ میں بیٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں دھوپ لینی بھی چاہیے، لیکن جب دھوپ کی شدت زیادہ ہوتی ہے تو ہم اپنا چہرہ یا آدھا جسم چھاؤں میں کر لیتے ہیں، باقی آدھا جسم دھوپ میں ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی دھوپ میں بیٹھا ہو پھر اس پر چھاؤں آ جائے اور اس کا کچھ حصہ دھوپ میں ہو اور کچھ چھاؤں میں ہو، تو ایسی حالت میں وہ اٹھ جائے، وہاں بیٹھا نہ رہے۔ آپ نے اس سے منع فرمایا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ سردی کا موسم بھائیوں مومن کے لیے یہ بہار ہے، شاندار بہار ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے بہار ہے کہ بہار کے موسم میں عبادتوں کے باغات میں مومن کو چاہیے کہ وہ خوب میوے کھائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے سردی کے موسم، بہار کے موسم میں جانور چراگاہوں میں جاتے ہیں اور خوب موٹے تازے ہو جاتے ہیں، تو مومن کے لیے سردی کا موسم بہار اس لیے ہے، دن چھوٹے، روزے رکھ سکتا ہے، اگر اس کے روزے رہتے ہیں قضا، رمضان کے چھوٹ گئے تھے یا کوئی نظر مانی تھی روزے رہتے ہیں، وہ روزے رکھ لیں۔ خواتین کے عام طور پر روزے رہتے ہیں، پھر ان کی خواہش ہوتی ہے سردیوں میں رکھ لیں گے تو پھر غفلت ہو جاتی ہے، تو یہ سستی دور کریں، دن چھوٹے ہیں، روزہ رکھیں، پتہ ہی نہیں چلے گا، صبح راتیں لمبی ہیں، 10 گھنٹے کی رات ہے، تہجد پڑھ سکتے ہیں، رات کو لیٹ بھی سوئے تب بھی فجر میں آنکھ کھل جاتی ہے، کوشش کریں تو تہجد میں اٹھ سکتے ہیں، تو یہ نیکیوں کا موسم، اس میں نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے علماء نے، بلکہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی کا موسم الشتاء ربیع المؤمن، مومن کے لیے یہ بہار کا موسم ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دو تین اعلانات ہیں بھائیوں، ایک تو ہمارے دوست شیخ محمد عمر ہمارے ساتھی بھی ہیں، وہ بیمار تھے پچھلے دنوں، ہم ان کی عیادت کے لیے گئے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، انہیں کوئی اٹیک وغیرہ آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، اب وہ اپنے گھر میں ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور کئی بھائیوں نے دعا کے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی بیماریوں کو، سب کی پریشانیوں کو، سب کی تکالیف کو آسانیوں میں بدل دے اور بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان بھائیوں، یہ مسجد کے ساتھ ہم جو مدرسہ بنا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں اس
اس ویک میں 60 بوری سیمنٹ کی ضرورت ہے، تو ایک بوری 1540 روپے کی تقریباً آ رہی ہے. تو اس حوالے سے بھائیوں کو سے گزارش کرتا ہوں کہ اس